اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس نے آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس بڑی کارروائی میں کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک اور پینے کے لیے پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت ہو چکی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا اور غزہ کے ساتھ اس کے تنازع کی تاریخ کیا ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں مشرقی وسطی کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھالا۔ تب اس سرزمین پر یہودی اقلیت میں تھے اور عرب اکثریت میں تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ قومی گھر کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں کو فلسطین کے اندر رہائش دی جائے۔ یہ معاہدہ 1917 کے بیلفور ڈیکلریشن کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے لیے اپنے علاقے میں رہائش کی مخالفت کی۔ 1920 اور 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ ورلڈ وار 2 میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ 1947 میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برٹش امپائر نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یوں 1948 یعنی کہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیلیوں نے اپنی ریاست کا قیام اسی لیے کیا کہ ان کا مقصد تھا کہ ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنائی جائے اور یہودیوں کو ایک قومی وطن بھی دیا جائے۔ یہودیوں اور عربوں یعنی کہ فلسطینیوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا۔ 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ اس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ غزہ اسرائیل کے ساتھ ہی ایک تنگ سرزمین ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں، اور یہ اس زمین پر سب سے زیادہ گنجان یعنی کہ پاپولیٹڈ علاقے میں سے ایک ہے۔ 1948-1949 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967-1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اسی دوران اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں بھی اپنی یہودی بستیاں تعمیر کیں۔ 2005 یعنی کہ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا، لیکن اسرائیل نے فضائی حدود پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ مزید یہ کہ یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔
اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ دونوں بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1993 یعنی کہ 1993 میں ایک ایسا معاہدہ ہوا جس میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقد یہ معاہدہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنی تاریخی حریف یعنی کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم ہو گئی۔ تاہم جلد ہی یہ امن کا معاہدہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل اور غزہ میں اب تک جنگ جاری ہے۔ غزہ پر حماس کی حکومت ہے جو ایک ایسا گروہ ہے جو اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں اسرائیل ہے، اس کی بائیں جانب یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر غزہ کی پٹی اور دائیں جانب فلسطین جس کو غرب اردن بھی کہا جاتا ہے۔ 2006 میں حماس نے ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2023 کا سال مقبوضہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے لیے سب سے جان لیوا اور مہلک رہا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل پر حماس کی حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے زیادہ قریبی اتحادی ہے جو یہودی ریاست کو $260 ارب سے زیادہ کی فوجی اور اقتصادی امداد دے چکا ہے۔ دوسری جانب روس اور چین دونوں نے حماس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تنازع میں دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مزید ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا کلیدی حامی بھی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کوئی بھی سوال کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔